چونکہ میں بنیادی طور پہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیزم جو ہے نا اس پہ لوگ اتنا اعتراضات کیوں کرتے ہیں اور لوگ صوفیزم کو غلط سمجھنا کیوں شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ غلط لوگ داخل ہو گئے ہیں. وہ لوگ داخل ہو گئے ہیں جو خالق کو منوانے کی بجائے اپنا آپ منوا رہے ہیں. اور ایک سادہ سا اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھو، جو اپنا آپ منوا رہا ہو نا وہ صوفیزم کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہے. کیونکہ جو صوفی ہوگا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوائے گا، خالق حقیقی کو منوائے گا. اگر کوئی اپنا آپ منوا رہا ہے نا تو وہ صوفیزم سے دور ہے. تو بہتر ہے کہ آپ بھی اس سے دور رہیں، کیونکہ اپنا آپ منوانا مقصد نہیں ہے. مقصد آپ کو خالق کے ساتھ آشنا کروانا ہے. مقصد خالق کے ساتھ آپ کے وہ والے روابط قائم کروانا ہے جو روابط دنیا کے معاملات میں لگ جانے کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ کسی ایسے صوفی کی تلاش کریں جو آپ کا رابطہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کروائے، جو آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکت تک کروائے. اگر آپ ایسے صوفی کی تلاش میں نکلیں گے تو ہی آپ صوفیزم کے اصل جو ماخذ ہے اس کو آپ حاصل کر سکیں گے. چونکہ یہ شعبہ اب ایسا ہے کہ اس میں سنی سنائی بات کرنے والے بندے زیادہ ہیں، تحقیق والے کم ہیں. میں آپ یقین مانیں کہ میری چونکہ صوفیزم کے ساتھ ایک بچپن سے تعلق ہے اور صوفیوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی محفلوں میں ہی ہوش سنبھالی ہے، تو معاملہ زیادہ یہی ہوا ہے کہ ان میں اب سنی سنائی باتیں کرنے والے زیادہ ہیں، تحقیق والے بہت کم ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے پاس ایک بزرگ آئے تو ابھی آ کے بیٹھے ہی ہیں. تو میں نے ان سے حال حوال پوچھا. حال حوال پوچھنے کے بعد ابھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے یہ ایک فقرہ بولا جو میرے لیے تھوڑا مجھے عجیب لگا. عجیب اس لیے لگا کیونکہ وہ فقرہ عام فہم لوگوں کے سامنے نہیں بولا جا سکتا. کہ انہوں نے کہا جی بس جی اب تو جدھر دیکھتا ہوں اللہ ہی اللہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے نا تھوڑا تجسس سے انہیں پوچھا کہ بابا جی آپ کو اللہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو وہ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی لمبی کیا بات کرنی ہے، یہی انسان ہی ہے نا، یہ انسان ہی ہے جو کچھ ہے. میں نے کہا انسان کیا ہے جو کچھ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہی اللہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا یہ زبان سے ادا کرنے والی، یہ باتیں ذہن میں رکھو کہ صوفیزم میں کچھ باتیں جذب کرنے والی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب ہم جذب کرنے والی بات کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو جذب والی بات ہے نا اس کو جذب کرنا ہوتا ہے، اس کو بیان میں نہیں لانا ہوتا. یہ جو لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ حضرت منصور حالانکہ وہ جو کہہ رہے تھے نا وہ برحق تھا، لیکن مالک کا اہم ترین راز کھول رہے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چپکے سے اپنی جان کا نذرانہ دے دو. کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے رازوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اللہ کے راز ہیں، ان کو جذب کرنا ہوتا ہے. یہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. دیکھیں آپ اس اصول کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو راز و نیاز کی باتیں کی ہیں نا وہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا، وہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کے محبت والے وہ دائرے میں آتے ہیں نا ان کو پتہ چل رہا ہے. میں حروف مقطعات کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ راز کی باتیں جو ہر بندے کو نہ بتلانے والی تھی وہ الف لام میم کی صورت میں بتا دی گئیں، اس لیے کہ راز کی بات ہے اور صرف رازدان سمجھے گا. ہر ایک کے سامنے یہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں. تو صوفیاء کا ایک بہت بڑا ایک گروہ، بہت بڑا ایک حصہ جو تحقیق تو ہے نہیں لیکن بس ایسے صرف سن لیا ہے کہیں سے کہ یہ جو انسان ہے یہ اللہ ہے، تو بڑے کھلی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان اللہ ہے. اب یہ باتیں عام فہم کرنے والی نہیں ہیں. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ میرے پاس حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں نے کہا حضرت جی مجھے ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں
کہ یہ انسان اللہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر آپ کے حساب سے غیر اللہ ہے۔ میں نے کہا جی حضرت جی میں تو نہ غیر اللہ کہہ رہا ہوں نہ میں عین اللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنا خیال آپ کو بتایا ہی نہیں۔ ہماری سمجھے دوسری تیسری ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے ایک بہت بڑا فکرہ ایسے بول دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ایکسپلین کریں مجھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انسان ہی اللہ ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انسان اللہ ہے تو پھر انسان جو ہے یہ مرتا بھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکت پہ کبھی موت نہیں آئی۔ اگر یہ انسان ہی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اپنی توحید کا اعلان ایسے فرما رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ایسا واحد و یکتا ہوں کہ نہ مجھے کسی نے پیدا کیا اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان کو تو اس کے والدین نے پیدا کیا اور یہ آگے سے بچے بھی پیدا کر رہا ہے، یہ پھر اللہ کیسے ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، تو یہ انسان سوتا بھی ہے۔ تو یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ یہ، حالانکہ میں اگر یہ بات اپنے من کی کروں نا تو وہ بابا جی کہہ ٹھیک رہے تھے، لیکن ان کی تحقیق نہیں ہے اس بات پہ، یہ بات کرنے والی ہے ہی نہیں، یہ بات بتانے والی نہیں ہے، یہ جذب والی بات ہے۔ ہاں اگر کوئی محبت کے ساتھ یہ پوچھنے آئے نا تو پھر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن حدیث کے عین مطابق یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن اگر تم بغیر تحقیق کے یہ بات کر رہے ہو تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجرم ہو۔ تو میں بیسک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوفیزم میں بہت زیادہ لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں جو تحقیق والے نہیں ہیں، تفتیش والے نہیں ہیں، انہوں نے بس سنی سنائی باتیں، انہوں نے کدھر سے سن لیا کہ انسان اللہ ہے تو بس انہوں نے کہہ دیا کہ انسان اللہ ہے۔ اب انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ہے، اب انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اگر اللہ ہے تو کیسے ہے، مطلب یہ سنی سنائی بات ہے نا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جناب فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کہہ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صوفیزم تو بڑا ایک پاک اور بڑا پاکیزہ ایک شعبہ ہے، لیکن اس میں یہ جو گندے لوگ داخل ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے صوفیزم پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، ورنہ صوفیزم واحد وہ ذریعہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل مشن کو لے کر چل رہا ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد تھا لوگوں کو خالق حقیقی کی پہچان کروائی جائے، لوگوں کا خالق حقیقی کے ساتھ وہ تعلق بنایا جائے جو تعلق ان کے اپنے کردار کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ تو اس لیے صوفیزم کو غلط کہنا میرے خیال سے بہت غلط ہوگا۔ ہاں اس میں جو غلط بندے شامل ہوئے ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، تو ان کو دکھانا ضروری ہے کہ بھائی یہ بندے ہیں جو صوفیزم کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ورنہ صوفیزم تو بڑا ایک پاک شعبہ ہے جو صرف اور صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مشن پر کام کر رہے ہیں، بندوں کو خالق تک پہنچانے کا رستہ دکھا رہے ہیں۔ کیونکہ میرے بابا ایک شعر بڑا پڑھے کرتے تھے، جناب فرماتے تھے کہ راہ روز منگے انعام والیاں دا، انعام والیاں دا پلہ پھڑتے سہی، جیڑا روکدا ہے اللہ والیاں تو نال نفس پلیت دے لڑتے سہی۔ مطلب جب تک ہم کسی اللہ والے کے ساتھ نہ لگیں گے ہمیں اللہ والا راستہ نہیں مل سکتا، کیونکہ ہم نماز میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جو انعام یافتہ ہیں۔ تو انعام یافتہ وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف خالق کا رستہ دکھا رہے ہوں، اللہ کی محبت والا رستہ دکھا رہے ہوں، اللہ کے قرب والا رستہ دکھا رہے ہوں، کامیابی و فلاح کا رستہ دکھا رہے ہوں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو آپ اگر خالق کے قرب و وصل کی طرف متحرک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے کسی ایک ایسے صوفی کی تلاش کریں جو آپ کو خالق حقیقی کے قرب کا راستہ سمجھائے۔